نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق اللہ العظیم۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے روح کیا چیز ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا۔ ایک سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان جو اپنے خاندان سے الگ ہو کر ایک غار میں چلے گئے تھے، ان کا عجیب واقعہ ہے، وہ کیا تھا، جس کا تذکرہ آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا، اس کا واقعہ کیا ہے، اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ عجیبہ، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے آ رہا ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں وہ بہت ہی عجائب ہیں۔ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان نوجوانوں کا واقعہ عجیب ہمیں بتائیے، کیونکہ یہودیوں نے بتایا تھا کہ وہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ عجیب اس لحاظ سے سمجھا کہ یہ نوجوان ایک غار کے اندر 309 سال تک رہے، موت کی وادی میں چلے گئے، یا اللہ نے ان کو سلا دیا اور 309 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ بیدار کیا، وہ بالکل صحیح سلامت اٹھ کے باہر آ گئے۔ اس لیے یہ واقعہ ان کے نزدیک بڑا عجیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، ام حسبت، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان اصحاب الکہف، کہ غار والوں کا واقعہ، والرقیم، اور رقیم والوں کا، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے، عجائب میں سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو عجائبات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ام حسبت کے الفاظ سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم نے اس کو عجیب سمجھا، اس سے بڑی بڑی اور عجیب چیزیں، ہماری نشانیاں اس کائنات کے اندر پڑی، وہ بھی تو دیکھو۔ یہ آسمان اتنا بڑا بغیر ستون کے تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ کتنی بڑی عجیب چیز ہے۔ اور اتنا بڑا سورج، اس زمین کو روشن کرنے کے لیے لاکھوں گنا بڑا سورج اللہ تعالیٰ نے بلب کی صورت میں جلایا، یہ کتنی بڑی عجیب چیز، اور کتنے عجائبات ہیں۔ ام حسبت، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہف کہتے ہیں غار کو،
ایسی غار جو پہاڑوں کے اندر تک جا رہی ہو اور کھلی ہو اندر سے، اس کو کہف کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور ایک لفظ یہاں پر قرآن پاک میں آیا رقیم۔ رقیم کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہاں پر لفظی معنی ہم کریں گے پہاڑ، غار والے اور پہاڑ والے۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ غار والے اور پہاڑ والے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز ہیں؟ غار والے یہ تو متعین ہیں، اور رقیم اس کے بارے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں کہ کیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کو کہتے ہیں، یا یہ دو مختلف جماعتوں کے واقعات ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اصحاب کہف کا باب الگ رکھا ہے، غار والوں کا واقعہ، اور اصحاب الرقیم کا باب الگ باندھا ہے، پہاڑ والوں کا۔ ان کے نزدیک یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں، جبکہ جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصحاب الرقیم اس کے ضمن میں وہ مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر پر تھے کہ طوفان آ گیا۔ انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ کے نیچے چھوٹی سی غار تھی، وہاں پر پناہ لی۔ ایک پہاڑ کا پتھر کا ٹکڑا بڑا اوپر سے گرا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ تینوں لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بہت دھکا لگایا، بہت زور لگایا، طاقت آزمائی کی کہ یہ پہاڑ کا ٹکڑا سائڈ پہ ہو جائے، ہم باہر نکل آئیں، لیکن وہ بہت بڑا تھا اور انسانی طاقت کے برابر نہیں تھا کہ وہ اس کو ہٹا سکے، لہذا وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے آپس کے اندر طے کیا کہ یہ تو اللہ کی ذات ہی یہ کام کر سکتی ہے، تو ہم اپنا نیک عمل جو زندگی بھر کا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا نیک عمل، وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس نیک عمل کی برکت سے ہمیں یہاں سے آزادی دے دے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اپنا زندگی بھر کا ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یا اللہ، اس عمل کا، یہ عمل اگر تجھے محبوب ہے، پسند ہے، پاس ہے، تو پھر اس عمل کا واسطہ ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے۔ قدرت خدا کی کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرکا جس سے کچھ روشنی اندر آنی شروع ہو گئی، ان کو تسلی ہوئی، اور دوسرے نے اپنا نیک عمل بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے اس کے واسطے سے دعا مانگی۔ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن آدمی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر تیسرے نے دعا مانگی، اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس کے واسطے سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ باہر نکل آئے۔ یہ ہے اصحاب الرقیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک اصحاب الرقیم اور اصحاب کہف ایک ہی جماعت ہے۔ اصحاب کہف تو ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نوجوان غار کے اندر چلے گئے تھے اور وہاں پر جا کر 309 سال تک آرام فرما رہے۔ اور ان کو رقیم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کو رقیم اس لیے کہتے ہیں
کہ جس شہر میں یہ رہتے تھے وہاں سے جب یہ غار کی طرف منتقل ہوئے اس شہر کا نام رقیم تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں۔ جبکہ ایک تفسیر یہ ہے کہ جس پہاڑ کے نیچے وہ غار ہے اس پہاڑ کا نام رقیم ہے۔ جبکہ ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا، 7 افراد یہ تھے اور ایک کتا تھا ان کے ساتھ، کتے کا نام رقیم تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ رقیم مرقوم سے ہے، لکھا ہوا، کہ جب ان کے احوال واقعات 309 سال کے بعد بادشاہ وقت کے سامنے آئے، وہ ایک نیک مسلمان بادشاہ تھا، اس نے ان کے نام ایک تختی پر لکھوا کر اس پہاڑ کے غار کے دروازے پر چسپاں کروا دیے، تو اس لکھے ہوئے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں اصحاب الرقیم۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 20 سال پہلے رونما ہوا، جب یہ 309 سال سو کر اٹھنے کے بعد غار سے باہر آئے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 350 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے۔ بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، بہت ظالم ترین بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے لوگوں کو بت پرستی پر زبردستی لگا رکھا تھا۔ ایک دن عید کا کوئی تہوار تھا کہ سبھی لوگ ایک جگہ جمع تھے اور سامنے بت تھے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، ان کو سجدے کر رہے تھے۔ یہ کچھ نوجوان ہیں جن کا واقعہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شاہی خاندان کے افراد تھے، جو بڑے بڑے وزیر اور بڑے افسران، بڑے عہدوں والے ان کے بیٹے تھے، نوجوان تھے۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے بھی کچھ نوجوان پڑھے لکھے اتنے تھے کہ اس وقت وہ بھی بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ یہ بھی دیکھ رہے ہیں سارا ماجرا۔ ان میں سے ایک نوجوان، اس نے جب یہ سب کچھ ہوتا دیکھا، وہ دل برداشتہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا غیر کی پوجا کیسے ہو رہی ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہمیں پیدا اللہ کی ذات نے کیا اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھائے جا رہے ہیں، دیا اللہ نے اور غیروں کے نام پر لٹایا جا رہا ہے۔ لہذا اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لی اور پیچھے ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان، وہ بھی وہاں پر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان، وہ بھی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ 6 نوجوان ہیں اور یہ 6 کے 6 آپس میں ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہیں، تعارف نہیں ہے ان کو ایک دوسرے کا، جان پہچان نہیں ہے۔ اب ہر ایک اپنے دل کے اندر ایک عہد تو لے کر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس مجلس سے کنارہ کشی کی، لیکن ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ بادشاہ بہت سخت تھا اور وہ بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ خطرہ یہ تھا
کہ اگر دل کی بات ظاہر ہوتی ہے تو دوسرا بندہ جا کر بادشاہ کو بتائے گا اور اس بات کے اوپر سزا کا مستحق بنا دے گا۔ چنانچہ کچھ وقت تک یہ لوگ خاموش رہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بولا، ایک نوجوان بولا کہ دیکھو ہم لوگ کس وجہ سے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب سب خاموش ہیں۔ اس نے کہا بھئی میں تو اس لیے آ کر بیٹھا ہوں کہ مجھے یہ جو کر رہے ہیں، مجھے یہ انتہائی ناپسندیدہ حرکت ان کی لگی کہ غیر اللہ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ علیحدگی اختیار کر لی ان سے اور اس مجلس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا بولا بھئی میں بھی اس لیے چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے بھی یہ پسند نہیں۔ تیسرا بولا۔ چنانچہ 6 کے 6 کا بیان اکٹھا ہو گیا اور یہ 6 کے 6 ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے ایک اور بات لکھی ہے بہت پیاری، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ فرماتی ہیں کہ آج کے دن سے پہلے ان لوگوں کی آپس کے اندر محبت والی دوستی نہیں تھی اور ان کا عقیدہ ایک تھا، لیکن وہ عقیدے کا اظہار ایک دوسرے کے سامنے نہیں کیا تھا۔ ان کا ذہن، مائنڈ اور طبیعت ایک جیسی تھی، لیکن ایک دوسرے کے سامنے اظہار نہیں تھا۔ ہمارے پاس 2 قسم کی زندگی، ایک ہے عالم ارواح کی ہماری روحوں کا سلسلہ، اور ایک ہے یہ دنیاوی زندگی جو ہم جسم کے اوپر چل کے یہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جن روحوں کی آپس کے اندر مطابقت رہی، محبت رہی، وہ دنیا کے اندر بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے اور وہ آپس کے اندر جڑ جاتے ہیں اور محبت ہو جاتی ہے ان کی۔ اور عالم ارواح میں جن روحوں کی علیحدگی رہی، جدائی رہی، بھلے سے رشتہ دار تھے، بھلے سے خونی رشتہ دار تھے، لیکن وہاں پر جدائی اور علیحدگی رہی، وہ یہاں آ کر بھی علیحدگی اور جدائی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیے، ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ خاندان ہے، اور جب یہ اکٹھے ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، ان کی طبیعت ایک، ان کا موقف ایک، ان کی طبیعت کی عقیدے کی پاکیزگی ایک، یہ وہ بات تھی جو عالم ارواح میں ان کی اکٹھی تھی، اور یہاں دنیا میں اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا، اور اسی بنا پر اللہ جنت میں ان کو اکٹھا فرمائیں گے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جو دینی مجالس کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کی مجلس ہو وہاں پر جڑ جاتے ہیں، وہاں پر اپنی نسبت اور اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی مجلس ہو وہاں پر اپنی نسبت اور اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں جڑے جا رہے، ان کی طبیعتیں عالم ارواح میں جڑ چکی ہیں، اس لیے یہاں بھی ان کے درمیان جوڑ ہے، ان کے درمیان تعلق، مضبوطی اور محبت اور پیار ہے، اور یہی پیار ان کی مجلسوں کا جب یہ دنیا کا جہان ختم ہوگا، عالم آخرت شروع ہوگا، تو آخرت میں بھی ان کا یہ پیار، اکٹھا محبت ان کو لے کر انشاءاللہ العزیز جنت کے اندر لے کر جائے گی، اور یہ جس طرح دنیا میں محبتوں پیار کے ساتھ اکٹھے بیٹھے، اسی طرح انشاءاللہ جنت کے اندر بھی اکٹھے بیٹھیں گے۔ یہ نوجوان 6 ہیں، ان کا موقف ظاہر ہو چکا، انہوں نے اپنی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آج کے بعد ہم اس قوم کی بری حرکات کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ ایک اجتماعیت بن گئی، ایک موقف اور اختیار کر لیا گیا اور اس پر ڈٹ گئے۔
اور اپنی ایک چھوٹی سی عبادت گاہ منتخب کر لی اور وہاں پر عبادت کر رہے ہیں اور قوم کی مجلسوں کے اندر شامل نہیں ہو رہے۔ اب کچھ لوگوں نے جاسوسی کر کے بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ جناب آپ کی رعایا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو الگ دین پر چلنا شروع ہو گئے اور ہمارے ساتھ یہاں ان مجلسوں کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ بادشاہ نے بلا لیا۔ وہ بادشاہ اتنا سخت تھا، اس کے ہاں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں تھی، کوئی مہلت، کوئی رعایت، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اب بادشاہ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے بے دھڑک ہو کر، بے خوف ہو کر، نہ ڈر ہو کر، بے باکی کے ساتھ، جرت مندی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ یہ جرت میرے اللہ کی عطا کردہ تھی، یہ بہادری میرے اللہ کی عطا کردہ تھی، یہ دلیری میرے اللہ کی عطا کردہ تھی۔ کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جب کوئی انسان غیروں کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ ہزاروں کی جماعت ایک طرف اور چند افراد ایک طرف، اللہ ان کو وہ طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو ایک پہاڑ کے برابر سمجھتے ہیں اور ان سے ٹکر لینا بھی اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے بجائے اس کے کہ جس طرح دوسری افراد اور دوسرے عوام الناس کے لیے وہ فیصلے کر دیا کرتا تھا ایمرجنسی، پکڑو ان کو اور تیل کے اندر ڈال دو، پکڑو ان کو اور جلا دو، پکڑو ان کو اور قتل کر دو، ان 6 افراد کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کی۔ اس کے دل پر رعب طاری ہو گیا، کہنے لگا دیکھو آپ چونکہ شاہی خاندان کے افراد ہیں، ہمارے معززین ہیں، اس لیے ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ کو مہلت دیتے ہیں، آپ سوچ لیجئے، آپ سمجھ لیجئے، آپ اپنے عقیدے پر، اپنے موقف پر نظر ثانی کر لیجئے، پھر دوبارہ ہم آپ کو اپنی عدالت میں بلائیں گے اور آپ اپنے عقیدے کی صفائی پیش کیجیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہلت تھی۔ جب یہ مہلت ملی، یہ لوگ یہاں سے نکلے، اب یہ غار کی طرف چل پڑے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اذ جب، اول فتیۃ ٹھکانہ پکڑ لیا، الفتیۃ نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، یعنی انہوں نے غار کی طرف چلنے کا ارادہ کر لیا کہ سوچو یہاں پر قریب کون سی ایسی جائے پناہ اور محفوظ مقام ہے جہاں جا کر ہم چھپ جائیں اور بادشاہ کے سامنے اب دوبارہ آئیں ہی نہیں۔ اذ اول فتیۃ، جب جا بیٹھے، الفتیۃ وہ جوان، الی الکہف غار میں، فقالو اللہ سے دعا کی، فقالو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا من لدنک دے دے، من لدنک اپنی طرف سے، آتینا ہمیں دے دے، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، یا اللہ ہم محتاج رحمت ہیں، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اب رحمت بمانے بخشش کے بھی ہے، اللہ ہم سے آج تک جتنے قصور ہو چکے ہیں وہ معاف فرما کر ہماری بخشش فرما دے، اور رحمت یہاں پر جو ان کو تنگی اور بادشاہ کی طرف سے سختی پیش آ رہی تھی اس کے چھٹکارے کے لیے بھی، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وَهَيِّئْ لَنَا اور پوری کر دے، مِنْ أَمْرِنَا ہمارے کام میں، رشدہ درستگی، ہماری جو ہدایت اور صراط مستقیم تو نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے اور ہر قسم کا امن و امان اور حفاظت ہماری عطا پر۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، فَضَرَبْنَا پھر ہم نے طاری کر دی، نیند طاری کر دی، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر،
फिल कहफी, गार में, सिनीन आदादा, कई सालों तक वो गार में चले गए और कई साल तक वो गार के अंदर सोए रहे। यहाँ पर जो लफ्ज़ आ रहा है कि उनके कानों पर नींद तारी कर दी। इंसान जब सोता है तो सबसे पहले उसके दिलो दिमाग के साथ साथ उसकी आंखें सोती हैं और कान उसके जाग रहे होते हैं। जब वो इंसान गहरी नींद के अंदर चला जाता है तो फिर उसके कानों की समात भी बंद हो जाती है। फिर पास बैठे लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उसको कोई पता नहीं चल रहा, वो सोया हुआ है। और जब इंसान की बेदारी होती है तो सबसे पहले कानों की समात की जो खिड़कियां हैं वो खुलती हैं और इंसान के कानों में आवाज़ आती है, चाहे वो अलार्म की आवाज़ हो, चाहे वो मोबाइल की आवाज़ हो, चाहे वो किसी के बेदार करवाने की आवाज़ हो। उससे इंसान चूक जाता है और फिर इंसान बेदार होता है। बाकी जो इंसान के आज़ा हैं, आंखें और बाकी सब कुछ, वो भी बेदार हो जाता है। तो कान सबसे आखिर में सोते हैं और सबसे पहले बेदार होते हैं। अल्लाह ताला ने कानों का ही जिक्र फरमाया कि हमने कानों के ऊपर नींद तारी कर दी। फज़रबना का मुफस्सिरीन इकराम ने माना किया, हमने थपकी दी। जिस तरह थपकी और लोरी दी जाती है बच्चों को सुलाने के लिए, अल्लाह फरमाते हैं ये हमारे प्यारे थे। ये 6 अफराद थे, जब ये चल रहे हैं, गार की तरफ जा रहे हैं, आगे इनको एक चरवाहा नजर आया जो कि बकरियां चरा रहा था। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने अपने आप को छुपाया, लेकिन चरवाहे की जिद बहुत ज़्यादा थी, उसका इसरार बहुत था। इन्होंने अपना आप इजहार कर दिया। चरवाहे ने कहा, मुबारक हो, 6 तुम हो, 7वां मैं भी हूँ, मेरा भी बेआईनी ही यही मौक़िफ़ है जो तुम्हारा है, इसलिए मैं इस कौम के साथ नहीं रहना चाहता, आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। 7 अफराद हो गए। अब जब ये चले हैं तो वो चरवाहे का एक कुत्ता था, वो भी पीछे चलना शुरू हो गया। इन लोगों ने कुत्ते को भगाया कि ये तो हमें भी पकड़वाएगा, क्योंकि बादशाह की जासूसी और उसकी एजेंसियां बहुत सख्त हैं। जब वो पीछा करेंगे तो ये कुत्ते की वजह से हमें भी पकड़ लेंगे। लिहाजा उन्होंने पीछा किया कि हम इसको पकड़ लेते हैं। तो कुत्ते ने भी पीछे आने से इनकार कर दिया। अब मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुत्ते को ज़ुबान दी और कुत्ता भी बोल उठा। इंसानी ज़ुबान में उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा बल्कि तुम्हारी पहरादारी करूँगा, मुझे भी साथ लेकर चलो। अब 8वां ये कुत्ता इनके साथ हो गया। सुम्मा बअसनाहुम, यहाँ से आगे फिर इनकी बेदारी का और इस चीज़ का अल्लाह ताला ने इशारा दिया। वाक़या आगे तफसील के साथ चलेगा, कुरानी अल्फाज के अंदर चलेगा, और क्या कुछ वाक़यात होंगे ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक के अगले हिस्से में आएंगे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे नेक लोगों की इक्तदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ुल जलाली वल इकराम। ए हमारे करीम अल्लाह, अपनी रहमत से हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा, बीमारों को शिफा अता फ़रमा, फ़ौत शुदगान की कब्रों को मुनव्वर फ़रमा। अल्लाह जी, जितने लोग परेशान, सब की परेशानियों को दूर फ़रमा, हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, ख़ात्मा बिल खैर नसीब फ़रमा। अल्लाह जी, जिस तरह दुनिया में आपने एक दीन पर हमें इकट्ठा किया, कुरान पाक की निस्बत में इकट्ठा किया, यूँ ही हम सब को जन्नत के अंदर भी इकट्ठा फ़रमा।
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.